بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جس کے ذریعے جو دعا بھی کی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے اسے پکارا جائے تو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی 3 صورتوں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس فرمان کے مطابق اسم اعظم کو ڈھونڈا تو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں پایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں پہلی 2 آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ قدر مشترک تینوں صورتوں میں یہی 2 نام الحی القیوم ہے۔ اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے رکوع، سجدہ اور تشہد کے بعد دعا میں یہ الفاظ کہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ذریعے سے پکارا جائے تو قبول فرماتا ہے اور جو کچھ مانگا جائے عطا فرماتا ہے۔ ممکن ہے حدیث شریف میں مذکور بسمہ العظیم سے یا حی یا قیوم مراد ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت یہ الفاظ کہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ الفاظ یہ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان دونوں اسماء کے ساتھ بہت شغف رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک دن کہا ان دونوں اسموں میں دل کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ تاثیر ہے، اور وہ اشارہ فرماتے تھے کہ یہی 2 اسم اعظم ہیں، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 40 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث پڑھنے کی پابندی کرے تو اس کے دل کو زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دل نہیں مرتا، یعنی غافل و سیاہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا غم لاحق ہوتا تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں نے کچھ دیر جنگ کی، پھر میں یہ دیکھنے کے لیے لوٹا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرما رہے تھے یا حی یا قیوم۔ میں پھر جنگ کرنے چلا گیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں وہی کچھ فرما رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ شیخ سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت یا قیوم پڑھ لے وہ ہر طرح کے تعرض سے محفوظ رہتا ہے، یعنی ہر طرح کے برے اثرات سے، بری تکلیف اور خسارے سے بچا رہتا ہے۔ اور اگر کن ذہن آدمی روزانہ 16 مرتبہ خلوت میں اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نسیان سے بچا دیتا ہے اور اس کے حافظے کو قوی اور دل کو منور فرما دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جب فرعون سے بچنے کے لیے سمندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسم اعظم پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو
احیا یعنی یا حیو، شراحیہ یعنی یا قیوم۔ بنی اسرائیل نے کہا تو غرق ہونے سے بچ گئے۔ پس جو کوئی بھی سمندر میں یہ الفاظ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غرق ہونے سے بچا لیں گے۔ شیخ القطانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا دعا فرما دیجئے کہ میرا دل مردہ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 40 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کا آغاز الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا میں زیادہ محنت فرماتے تو ارشاد فرماتے یا حی یا قیوم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیارے ناموں سے اپنے آپ کو پکارنے کی، اپنے سے ہی ہر حاجت اور ہر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔